یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے، یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے، آنکھ دے اور اسوہ فاروق کی پہچان دے، کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے، کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے، فقر دے کرار کا اور حیدری اوسان دے۔ معزز دوستو، آج 1 جنوری 2024 بروز پیر ہے۔ آپ اور ہم یہاں جامعہ محمدیہ پرانا کانا ضلع لاہور میں شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحفیظ دامت برکاتہم العالیہ کی دعوت پر خلوص پر موجود ہیں۔ میرے دوستو، آج سال کا پہلا دن ہے، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ کے نبی کی حدیث کے نام ہے۔ دعا فرمائے رب کریم پوری زندگی ہمیں نبوت کے خادم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں شکریہ کا مستحق سمجھتا ہوں حضرت مولانا عبدالحفیظ دامت برکاتہم العالیہ کو، جنہوں نے صرف مجھے بلایا نہیں بلکہ میری مرضی کا وقت بھی رکھا، میری مرضی کی تاریخ بھی رکھی۔ شاید ان کے جلسوں کی ترتیب سے ہٹ کے منڈے کو پروگرام ہو، ورنہ سنڈے اور سیچرڈے کا پرابلم تھا۔ جو دن میرے پاس نہیں تھے میں نے عذر پیش کیا، مولانا نے فرمایا ہمیں عذر قبول ہے لیکن دن آپ دیں گے، ہم نے رکھنا پھر بھی ہے۔ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے بڑے دل کا مظاہرہ کیا۔ میں آپ کی خدمت میں موجود ہوں، بس آپ توجہ میری طرف رکھنا، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات سننا، انشاءاللہ آپ کا بھی اور ہمارا بھی وقت قیمتی بنے گا۔ علمی مجلس ہے، ابھی ختم البخاری ہونی ہے، حدیث پاک کی کتاب صحیح بخاری کی آخری حدیث پاک کا درس حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد طیب دامت برکاتہم ارشاد فرمائیں گے۔ میں اس سے پہلے آپ کی خدمت میں مدرسے کی ضرورت، دینی مدارس کی اہمیت، دینی مدارس کی بنیاد اور موجودہ زمانے میں ان کے کردار کے حوالے سے چند معروضات پیش کرنے لگا ہوں۔ میرے دوستو، یہ بات ذہن میں رکھنا کہ مدرسہ بنانا، مدرسہ چلانا، مدرسہ پڑھانا، یہ تینوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے مدرسہ بنایا بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدرسہ چلایا بھی ہے، نبی پاک علیہ السلام نے مدرسہ پڑھایا بھی ہے۔ حضور نے مدرسہ بنایا، مدرسہ چلایا، مدرسہ پڑھایا۔ آج ہم مدرسے بناتے ہیں، مدرسے پڑھاتے ہیں، مدرسے چلاتے ہیں، وہ نبوت کی میراث سمجھ کر، نبوت کی ترتیب سمجھ کر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ترتیب کے مطابق۔ یہ بات ذہن میں رکھنا، اللہ کے رسول نے اس مدرسے کے قیام کے لیے جتنی فکر کی ہے، جتنا تفکر، تدبر، تذکر نبوت نے رکھا ہے، حضور پاک فکر مند جتنے اہتمام سے مدرسے کے لیے رہے ہیں، پڑھنے پڑھانے کے لیے رہے ہیں، تعلیم و تعلم کے لیے رہے ہیں، اس زیادی فکر نبی پاک کی کہیں اور شاید نہ مل پائے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ آؤ میں آپ کی خدمت میں نبوت کی دل کی تڑپ پیش کرنے لگاؤں، رسول اللہ کی چاہت پیش کرنے لگاؤں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی اندر کی آواز آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہو۔ پارہ نمبر 29 ہے، سورۃ القیامہ ہے، سورت کا پہلا رکوع ہے۔ رب کریم فرماتے ہیں لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ۔ قرآن کریم کی یہ سورت اپنے اندر پورا واقعہ رکھتی ہے، قرآن کریم کی یہ آیات اپنے اندر پورا بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں، قرآن کریم کی یہ آیات رسول پاک کی تڑپ، حضور کی چاہت، حضور کی نیڈ، ضرورت و حاجت و امنگ اور خواہش کو آپ اور میرے سامنے بیان کرتی نظر آتی ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ قرآن کریم اترتا تھا،
قرآن کریم نازل ہوتا تھا رسالت مآب علیہ السلام پر، حضرت جبرائیل امین قرآن کریم کو نازل فرماتے۔ حضور پاک علیہ السلام کی عادت مبارکہ یہ تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب مبارکہ یہ تھی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس کلام اللہ کی ریوائزنگ فرماتے، اس قرآن کو دہراتے، اس قرآن کا تکرار فرماتے، اس قرآن کو پڑھتے۔ بار بار پڑھنے کی وجہ سے دل اقدس میں مضبوط ہو جاتا، اور پھر حضور اس بنیاد پہ پڑھتے تھے تاکہ یہ قرآن یاد ہو جائے اور اگلی نسلوں تک پہنچا دیا جائے۔ یہ نبوت کی تڑپ ہے، یہ نبوت کے کام ہے کہ وہ قرآن کے اتنے قدردان ہیں۔ ایک دن رسول اللہ کے دل اقدس میں یہ خیال آیا، حضور پاک کے ذہن مبارک میں یہ چاہت پیدا ہوئی کہ جبرائیل پڑھتے ہیں، میں ان کے پڑھنے کا انتظار کرتا ہوں، پھر اس کے بعد میں پڑھتا ہوں، صحابہ کو سنا دیتا ہوں، یہ اس کو لکھ لیتے ہیں اور آگے کے لیے نوٹ کر لیتے ہیں۔ آیا ایسا کیوں نہ کیا جائے؟ جبرائیل کے پڑھنے کے دوران ابھی تلاوت جبرائیل کی جاری ہو، میں ایک ایک لفظ دہرانا شروع کر دوں، ریوائزنگ شروع کر دوں، یاد کرنا شروع کر دوں۔ یہ جلدی کرنے کے خیال پیغمبر کے دل میں آیا، تعجیل کا خیال رسول اللہ کے ذہن اقدس میں آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خیال آیا۔ حضور پاک علیہ السلام نے اس خیال پہ عمل فرمانا پریکٹیکلی یوں شروع کیا ہے۔ جبرائیل امین آئے ہیں، رب کا قرآن کہتا ہے، انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا ہے۔ حضور پاک نے آج خلاف معمول کام کیا، حضور پاک علیہ السلام نے ترتیب سے ہٹ کے کام کیا۔ پہلے ترتیب تو یہ تھی جبرائیل کی تلاوت مکمل ہوتی، حضور پاک پڑھ لیتے۔ آج مکمل ہونے کا مرحلہ نہیں آیا، حضور پاک نے مکمل کرنے نہیں دیا، ابھی تلاوت جاری تھی، پیغمبر نے دہرانا شروع فرما لیا، رسالت مآب علیہ السلام نے اس کو پڑھنا شروع فرما لیا۔ جب حضور پاک نے ان کے دوران پڑھا، ابھی کلام اللہ کی تلاوت جاری تھی، اس دوران حضور نے پڑھا تو رب کریم نے جبرائیل امین کو فرمایا، اے جبرائیل اب یہ آیات پیغمبر پہ اتار دے۔ لاہور کے غیوروں، وہ آیات آج بھی سورۃ القیامہ میں پارہ نمبر 29 میں سورت کے پہلے رکوع میں موجود ہے۔ رب نے فرمایا لا تحرک بہ لسانک، محبوبم یہ کام مت فرمائیے، محبوب مصطفیٰ یوں مت کیجئے، لا تحرک بہ لسانک، آپ قرآن کریم پڑھنے کے دوران اپنے ہونٹ مبارک کو حرکت مت دیجئے، تلاوت مت کیجئے، بلکہ خاموش رہیے۔ لتعجل بھی، آگے یہ بات سمجھانے کے لیے میں پوری بنیاد باندھ رہا ہوں، توجہ رکھنا۔ جب یہ آیت اتری لا تحرک بہ لسانک، آپ اپنے ہونٹ مبارک کو حرکت مت دیجئے، آپ اپنے ہونٹ مبارک کو ہلائیے مت، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خاموش رہنے کا حکم ہوا تو آقا نامدار کے دل میں خیال آیا، اللہ میں اس کو خامخواہ سے تو زبان اور ہونٹ کو حرکت نہیں دے رہا، بلکہ یہ بھی لاجیکلی ہے، دلیل کی بنیاد پہ ہے، وجہ کی بنیاد پہ ہے، ریزن ہے، بیس ہے، اس لیے کر رہا ہوں۔ وہ بیس کیا ہے، وجہ کیا ہے، لاجک کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ وہ معاملہ یہ تھا قرآن جلدی یاد ہو، جلدی ذہن میں بیٹھے، اگلی نسلوں تک پہنچانا بھی ہے، اگلی نسلوں تک بتانا بھی ہے۔ قرآن میں جلدی کرنے کی وجہ غیر ضروری نہیں تھی، ضروری رسالت آپ نے یہی سمجھا، اس لیے دہرایا۔ رب نے اگلا لفظ اتارا، فرمایا لتعجل بھی، یہ تعجل سے پہلے لام تعلیلیہ ہے۔ لام تعلیلیہ کا مطلب ہوتا ہے وہ لام جو رزن دے، وہ لام جو وجہ دے، وہ لام جو بنیاد بتائے، وہ لام جو دلیل بتائے، وہ لام جو بتائے کہ یہ مسئلہ کیوں ہو رہا ہے۔ اسے کہتے ہیں دفع دخل مقدر کو بیان کرنے کے لیے اس کا جواب دیں، دفع کہتے ہیں جواب دینا، دخل کہتے ہیں اعتراض کرنا، مقدر کہتے ہیں چھپا ہوا ہونا۔ دفع دخل مقدر کا مطلب چھپے اعتراض کا جواب دو، اعتراض نقل نہ کرو، جواب دے دو۔ رب نے بھی دفع
دخل مقدر کے اصول کے تحت حضور پاک کو جواب دیا، فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ۔ محبوبم ہم جانتے ہیں آپ کی جلدی کرنے کی وجہ ہے، ہم جانتے ہیں آپ یہ بیس لیس کام نہیں کر رہے، بے بنیاد نہیں کر رہے، آپ کے پاس بنیاد ہے، اگلی نسلوں تک قرآن جائے گا، جلدی کر کے یاد کر لوں، اگلی امتوں تک قرآن، اگلی امت تک قرآن پہنچے گا، اس قرآن کی ریوائزنگ کر لوں، وجہ یہ ہے۔ لیکن محبوبم پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ٹینشن نہیں لیجئے، ڈونٹ وری، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان علینا جمعہ و قرآنا، آپ کا رب اب بھی ہے، آپ کا رب پہلے بھی تھا، آپ کا رب بعد میں بھی ہوگا۔ رب کی قدرت، رب کی طاقت، رب کے معاملے ہیں۔ جو رب قرآن آپ پہ اتار سکتا ہے، جو رب قرآن آپ پہ نازل کر سکتا ہے، وہی رب اس قرآن کو آگے پہنچائے گا، وہی رب اس کلام کو آگے پہنچائے گا، وہی رب اس وحی کو آگے پہنچائے گا۔ ان علینا، ذمہ داری ہماری ہے، قرآن اس کو پڑھا کیسے جائے، ان علینا جمعہ، اس کو جمع کیسے کیا جائے گا، وہ قرآن، اور پڑھایا کیسے جائے گا، فکر آپ نہ کیجئے، پریشانی آپ نہ رکھیے، یہ کام ہمارا ہے، ہم اس قرآن کو اتاریں گے بھی، اس قرآن کو پہنچائیں گے۔ توجہ رکھنا، جو میں بات سمجھانے لگا ہوں، جس کے لیے میں نے اتنی تمہید باندھی ہے، وہ بات کیا ہے؟ میں نے کہا وہ بات یہ ہے، نبوت کے دل اقدس کی خواہش اٹھی، حضور پاک کے ذہن مبارک میں خیال آیا، جلدی دہرا لیں، اگلی نسلوں تک پہنچے گا کیسے، جلدی کر لیں، تعجیل کر لیں، تاکہ جلدی جلدی قرآن یاد ہو جائے، دہرا لیا جائے، دماغ میں بٹھا لیا جائے، اگلی نسلوں تک پہنچایا جائے۔ رب نے فرمایا نہیں نہیں، اگلی نسلوں تک جائے گا کیسے، آپ فکر نہ کیجئے، امت تک پہنچے گا کیسے، آپ فکر نہ کیجئے، بلکہ میں یوں کہوں، مکہ مکرمہ کی دھرتی سے نکل کے، سینہ مصطفیٰ سے نکل کے، لاہور کی جامعہ محمدیہ میں طلباء تک قرآن اور حدیث پہنچے گی کیسے، اس پر عقل انسانی کا کام نہیں ہے، وفور انسانی کا کام نہیں ہے، طاقت انسانی کا کام نہیں ہے، یہ طاقت ربانی ہے، قوت ربانی ہے، پاور الہی ہے، یہ رب کریم کا کام ہے۔ حضور آپ کی ذمہ داری قرآن وصول کرنا، اگلی نسلوں تک پہنچانا آپ کے اللہ کا کام۔ اب میں سوال کرنے لگا ہوں، یہ تسلی اللہ نے حضور کو کیوں دی؟ اگر حضور کے دل میں قرآن پہنچانا، قرآن پڑھانا، قرآن پڑھوانا، قرآن لکھوانے کی خواہش نہیں تھی تو تسلی کیوں دی؟ یہ خواہش تھی تو یہ خواہش پوری کہاں ہوتی ہے؟ جہاں قرآن پڑھا جائے، حدیث پڑھی جائے، یاد کی جائے، آگے پھیلائی جائے، یہ ضرورت مدرسے میں پوری ہوتی ہے۔ تبھی تو میں نے کہا اس مدرسے کو بنایا بھی اللہ کے رسول نے ہے، چلایا بھی اللہ کے رسول نے ہے، پڑھایا بھی اللہ کے رسول نے۔ یہ مدرسہ کوئی عام چیز نہیں ہے، ایسے معاملہ نہیں ہے کہ چار مولویوں کے دماغ میں آیا، بیٹھ کے مشورہ کیا اور قرآن لوگوں تک پہنچا دیں، حدیث پہنچا دیں۔ جی نہیں، یہ روز اول سے رب العزت کے ہاں طے ہو چکا ہے۔ پڑھانا کس نے ہے، پڑھنا کس نے ہے، پڑھوانا کس نے ہے، جگہ کس نے دینی ہے، مال کس کا لگے گا، عمر کس کی لگے گی، طاقت کس کی لگے گی، صلاحیت کس کی لگے گی، اور قرآن پہنچے گا کیسے۔ یہ سینے منتخب کر دیے گئے، یہ اذہان منتخب کر دیے گئے، یہ اوقات منتخب کر دیے گئے، یہ اموال منتخب کر دیے گئے، یہ افراد منتخب کر دیے گئے، یہ امکنہ منتخب کر دی گئی۔ رب نے مکان بھی طے کیا، رب نے زمان بھی طے کیا، رب نے سینے بھی طے کیے، رب نے افراد بھی طے کیے۔ تبھی میں کہتا ہوں کراچی کی گاڑی پہ بیٹھو گے کراچی پہنچو گے، پشاور کی گاڑی پہ بیٹھو گے پشاور پہنچو گے۔ ہاں ہاں، یہ قرآن و سنت کا راستہ جنت جاتا ہے، جس نے چاہا ہے ان کے ساتھ چلے، جس کی خواہش ہو ان کے ساتھ چلے،
جس کی امنگ ہو ان کے ساتھ چلے، جو چاہے میری دنیا بھی بہتر میری آخرت بھی بہتر، میری دنیا بھی اچھی میری آخرت بھی اچھی، میری دنیا بھی قدر والی میری آخرت بھی قدر والی، میری دنیا بھی نیاز مندی میں گزرے میری آخرت بھی نیاز مندی میں گزرے، اور جو چاہے میں بھی یاد رکھا جاؤں، وہ اپنی نسلوں کو اللہ کا قرآن پڑھائے، نبی کا فرمان پڑھائے، اور قیامت تک ذمہ داری خدا کی ہے، قرآن بھی جائے گا، فرمان مصطفیٰ بھی جائے گا، لوگوں کی اولاد کا ذکر بھی جائے گا۔ میں ایک جملہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، توجہ رکھنا، میں کوئی بڑی ماں کا بیٹا نہیں ہوں کہ میری خواہش پر تاریخ رکھ دی گئی، اور میری داڑھی میں کوئی بال سفید نہیں ہے کہ میری بزرگی کا حیا کیا گیا۔ یار میں آؤٹ آف کنٹری سے نہیں آیا، آپ نے میرے لیے اتنا فل سائز اشتہار چھاپ کے ہمیں بلایا، یوں مجمع بٹھایا، وجہ کسی کے چہرے پہ بلبلیں نہیں بیٹھی ہوتی، وجہ کسی کی ذات نہیں ہوتی، وجہ اللہ کا قرآن ہوتا ہے، نبی کا فرمان ہوتا ہے۔ میرے ماں باپ نے میرے لیے دعائیں کی، رب نے آج یہ مقام بخشا، ہمیں دماغ میں لے کر فرعون نہیں بننا چاہیے کہ جی ہماری وجہ سے ہے، جی نہیں، رب نے خدمت لینی ہے، رب چاہے تو مچھر سے لے لے، رب چاہے تو کسی اور سے لے۔ نمرود اپنے سامنے سر جھکواتا تھا نا، ناک کے ذریعے دماغ میں مچھر گیا تو ایک ہی حل اس زمانے کے معالجین نے ڈھونڈا کہ جوتے اس کے سر پہ مارو، تب اس کا پین آف ہیڈ، سر کا درد ختم ہوگا۔ وہ جوتے مارتے تھے وہی جن کو سجدہ کرواتا تھا، وہ رب نے کام لیا تو ایک لنگڑے مچھر سے لیا۔ میرے دوستو، میں نے تبھی کہا، حضور کے دل میں خواہش اٹھی مدرسہ بنانے کی، مدرسہ پڑھانے کی، مدرسہ چلانے کی، اور اللہ نے تسلی دے دی، جی نہیں بے فکر رہیں، ہماری ذمہ داری ہے، ہم قرآن پڑھوائیں گے بھی، لکھوائیں گے بھی، پہنچائیں گے۔ اب توجہ رکھنا، میں اس کے بعد اگلی گفتگو شروع کر رہا ہوں۔ حضور پاک نے پھر مدرسہ بنایا، جی بنایا، مکہ میں بھی مدینہ میں بھی۔ آپ کہیں گے کیسے؟ اب آپ کی توجہ چاہیے، میں ایک بات کرنے لگا ہوں، توجہ۔ حضور پاک نے مدرسہ بنایا، اپنے یارانے صحابہ، اپنے گھرانے اہل بیت کے لیے، نبی کی اہل بیت نے نبی سے پڑھا، نبی کے صحابہ نے نبی سے پڑھا، نبی نے انہیں پڑھایا، سمجھایا، سنایا، یاد کروایا، بیراور کروایا، اور امت کا امام بنا دیا۔ میرے دوستو، حضور پاک نے کیسے پڑھایا؟ میں پوری ترتیب چلانے لگا ہوں۔ رسول اللہ نے کہاں پڑھایا، کیا پڑھایا، کس طرح پڑھایا؟ توجہ رکھنا، میں آپ کی خدمت میں کہتا ہوں، پیغمبر کے صحابہ اور اہل بیت کا استاذ کون ہے؟ دو چار لفظ بولنے لگا ہوں۔ پیغمبر علیہ السلام، پیغمبر کے صحابہ کا استاذ کون ہے؟ تو یوں سمجھیں، صحابہ اہل بیت یہ طالب العلم ہے، اسٹوڈنٹ آف دا مدرسہ آف دا آور میسنجر، ہمارے پاک پیغمبر کے شاگرد ہیں، پاک پیغمبر کے اسٹوڈنٹس ہیں، پاک پیغمبر کے طالب العلم ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام کے صحابہ، حضور کی اہل بیت پیغمبر علیہ السلام کے شاگرد ہیں، تو حضور استاذ ہیں، معلم ہیں، ٹیچر ہیں، ٹیوٹر ہیں، پروفیسر ہیں، چانسلر ہیں، پیغمبر مربی ہیں، مزکی ہیں، پیغمبر علیہ السلام نے ان کو پڑھایا ہے، تو استاذ رسول اللہ ہے۔ جب استاذ رسول اللہ ہو تو پڑھنے والا بھی عام بندہ نہیں ہوتا، اور جس استاذ کی نسبت اللہ کی طرف ہے کہ استاذ محمد الرسول اللہ ہے، تو شاگرد کی نسبت بھی اللہ کی طرف ہونی چاہیے۔ تو میں نے اللہ کے قرآن میں دیکھا، اور کسی جگہ نبی کے شاگردوں کو بھی رب نے اپنی طرف منسوب کیا، جی کئی جگہ منسوب کیا۔ میں آپ کے سامنے قرآن کی وہ عظیم سورت پیش کرنے لگا ہوں، جیسی سورت اس قرآن میں نہیں ہے۔ ایک کم 40 آیات کی سورت، سورت المجادلہ 28 پارے کی پہلی سورت ہے، اتنی یہ 22 آیات کی سورت ہے، اور ایک کم 40 بار اس میں لفظ اللہ آیا ہے جو کسی سورت میں نہیں آیا۔
سورۃ المجادلہ پیش کرنے لگا ہوں دلیل کی دنیا میں، توجہ۔ 22 آیات کی سورت، 39 مرتبہ لفظ اللہ، یہ قرآن کی اکیلی سورت ہے، وحیدۃ العصر والزمان سورت ہے، جس کی ہر آیت میں لفظ اللہ، ہر آیت میں لفظ اللہ، ہر آیت میں لفظ اللہ۔ بعض جگہ تو 4 جگہ، بعض 3 جگہ، بعض جگہ 2، بعض مقامات ایک تو ہے ڈیفینیٹلی ہر آیت میں ایک جگہ کم از کم لفظ اللہ۔ آپ چیک کر لیجئے، آپ دیکھ لیجئے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ، 2 جگہ لفظ اللہ آ گیا، ابھی آیت بھی پوری نہیں، واللہ یسمع تحاورکما اگلا لفظ ہے، تو یہاں ہر آیت میں لفظ اللہ۔ اس سورت کے اندر استاذ رسول اللہ ہے تو شاگردوں کو نام دیا گیا، رب نے پیغمبر کے صحابہ، پیغمبر کی اہل بیت کو نام دیا ہے، فرمایا اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ اے لوگو، اے دنیا کے بادشاہوں، دنیا کے جبابران حکمرانوں، اے دنیا کے طاقتور لوگوں، تم اپنی آرمی رکھتے ہو، فورس رکھتے ہو، فوج رکھتے ہو، اللہ نے اپنی فوج کا اعلان کیا ہے، اولئک حزب اللہ۔ حزب لشکر کو کہتے ہیں، آرمی کو کہتے ہیں، فورس کو کہتے ہیں، فوج کو کہتے ہیں۔ رب نے فرمایا نبی کے شاگرد اولئک حزب اللہ، یہ میرا لشکر ہے۔ میں نے کہا استاذ کے لفظ میں لفظ اللہ تھا، محمد الرسول اللہ، تو شاگرد بھی لفظ اللہ سے محروم نہ رہے، شاگرد بنے اولئک حزب اللہ۔ استاذ رسول اللہ، شاگرد حزب اللہ۔ آؤ مدرسے پہ آؤ، کس مدرسے میں پڑھا؟ اور دنیا کا سب سے بڑا مدرسہ، مدرسہ بیت اللہ، اور مدرسے میں بھی لفظ اللہ، استاذ رسول اللہ، شاگرد حزب اللہ، مدرسہ بیت اللہ۔ سلیبس کیا ہے؟ نصاب کیا ہے؟ کیا پڑھا ہے؟ سلیبس، پیٹرن آف دا سلیبس، نصاب کی کتابیں کیا ہے؟ وہ ایک ہی ہے، کتاب اللہ۔ استاذ رسول اللہ، شاگرد حزب اللہ، مدرسہ بیت اللہ، نصاب کتاب اللہ۔ اور جب 4 چیزیں جمع ہوئی، استاذ بھی، شاگرد بھی، مدرسہ بھی، نصاب بھی، تو رب نے امتحان کے لیے بھی وہ لفظ طے کیا جس میں لفظ اللہ ہو۔ کہاں؟ اولئک الذین امتحن اللہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا امتحان اللہ نے لیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کا اختبار اللہ نے لیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی آزمائش اللہ نے کی، یہ وہ لوگ ہیں جو پیپر دینے آئے ہیں تو رب کے دربار میں۔ استاذ رسول اللہ، شاگرد حزب اللہ، مدرسہ بیت اللہ، نصاب کتاب اللہ، امتحان لینے والا خود اللہ، امتحان لینے والا خود اللہ۔ آپ عقل مند لوگ ہو، اسکول، کالجز، یونیورسٹیز، مدرسہ، مکتب و مسجد سے تعلق رکھتے ہو، آپ کے علم میں ہے، آپ کے نالج میں ہے، آپ کی ریسرچ میں ہے، آپ کی تحقیق میں ہے کہ جب استاذ بھی ہو، شاگرد بھی ہو، مدرسہ بھی ہو، کتاب بھی ہو، امتحان بھی ہو، پھر رزلٹ آتا ہے، پھر نتیجہ آتا ہے۔ ہاں ہاں، اللہ نے فرمایا میں نے امتحان لیا صحابہ کا، اور اس دھرتی کا سب سے مشکل پیپر آؤٹ کیا ہے رب نے، پیغمبر کے صحابہ کا جواب آؤٹ کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اور میں نے اوپر سے امتحان نہیں لیا، اور دنیا کا کوئی اختبار ہوتا ہے، امتحان ہوتا ہے، آزمائش ہوتی ہے، تو ممتحن اوپر سے دیکھتا ہے پڑھا کیا ہے، یاد کیا کیا ہے، سمجھا کیا ہے، اس کے علم میں کیا ہے۔ اللہ وہ ہے انہ علیم بذات الصدور، جو دل کو بھی جانتا ہے، دل کی گہرائیوں میں اترے ہوئے خیال کو بھی جانتا ہے، خیال کے شروع میں وہم و گمان و ظن کو بھی جانتا ہے۔ اللہ وہ ہے جو دل کے اندر کے بھید سے واقف ہے، اور تو اور میں راز نہیں جانتے، تو اور میں چھپی ہوئی بات نہیں جانتے، لیکن رب وہ ہے جو ایک ایک چیز کو جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، رب کا علم یہ ہے، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ،
وہ زمین کو جانتا ہے، والبحری 7 سمندروں کی تہ کو جانتا ہے، کار البحور کو جانتا ہے کہ اس تہ کی گہرائی میں کیا ہے، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، یہ من الورقہ نہیں ہے، من ورقۃ ہے، یہ تا جو ہے تنکیر کی ہے۔ رب نے تنوین تنکیر میں فرمایا اس زمین پر، اس دھرتی پر، اس خشکی پر، اس کرۂ ارض پر اگر کوئی درخت ہے، اس درخت کی ٹہنی ہے، ٹہنی کی لگے ہوئے پتے ہیں، اس پتوں میں کوئی ایک پتا، وما تسقط من ورقۃ، کوئی ایک پتا گرتا بعد میں ہے، الا یعلمها، رب کو پتا پہلے ہو۔ تو جب رب اتنا جاننے والا ہے تو صحابہ سے صرف اتنا سنا جائے گا قل اعوذ برب الناس سناؤ، قل اعوذ برب الفلق سناؤ؟ نہیں نہیں، رب نے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، میں نے ان کا امتحان لیا اور دل کو جانچا، اوپر سے بناوٹ ہو سکتی ہے، سجاوٹ ہو سکتی ہے، میک اپ ہو سکتا ہے، سگار ہو سکتا ہے، ریاکاری ہو سکتی ہے، اور دل کو بندہ چھپا نہیں سکتا رب کے سامنے۔ رب نے فرمایا قلوبہم، دل سے نکالا، اللہ کیا نکالا؟ للتقوی، ان کے دلوں میں بھی اللہ کا ڈر اور خوف تھا۔ اللہ پھر رزلٹ کیا دیا، اللہ نتیجہ کیا آیا؟ رب نے فرمایا استاذ رسول اللہ، شاگرد حزب اللہ، مدرسہ بیت اللہ، نصاب کتاب اللہ، امتحان لینے والا خود اللہ، تو نتیجہ آیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اور میں نے کہا میرا پاک پیغمبر اس مدرسے کا محتمم ہے جہاں استاذ رسول اللہ ہے، شاگرد حزب اللہ ہے، مدرسہ بیت اللہ ہے، نصاب کتاب اللہ ہے، امتحان لینے والا خود اللہ ہے، نتیجہ رضی اللہ ہے۔ جو محبت رکھے رحمت اللہ ہے، جو بغض رکھے لعنت اللہ۔ میں نے اس بنیاد پہ آپ کی خدمت میں یہ بات پیش کی ہے کہ میرے پاک پیغمبر نے مدرسہ بنایا بھی ہے، مدرسہ چلایا بھی ہے، مدرسہ پڑھایا بھی ہے۔ تو یہ مدرسہ اس طرح نہیں ہے کہ 4 مولویوں نے مشورہ کر کے کوئی مدرسے کی عمارت کھڑی کر دی، ایسے نہیں ہے۔ میرے پاک پیغمبر نے اس کی بنیاد رکھی۔ یہ تو مکی زندگی کی بات کر رہا ہوں، رسالت میں آپ نے بنیاد رکھی ہے، لیکن جب نبوت نے مکہ مکرمہ میں تبلیغ کر دی، مکہ مکرمہ میں دین پہنچا دیا، مکہ مکرمہ میں دعوت پوری کی، تو پھر کفار نے توحید کے مقابلے میں شرک لائے، پیغمبر کی رسالت کے مقابلے میں تکذیب لائے، حضور کے صحابہ کے مقابلے میں اعتراض لائے، پیغمبر کی نرمی کے مقابلے میں ظلم لائے، پیغمبر کی حیا کے مقابلے میں بے حیائی لائے۔ تو سورت نمبر 9 سورت توبہ کہتی ہے اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ پھر پیغمبر نے مکہ چھوڑا ہے، بیت اللہ چھوڑا ہے، حرم مکی چھوڑا ہے، حرم کعبہ چھوڑا ہے، ہاں ہاں وہ جگہ جہاں نبی کی پیدائش ہوئی، جہاں نبی کا بچپن گزرا، جہاں نبی کا لڑکپن گزرا، جہاں نبی کی جوانی گزری، جہاں سے نبی نے معراج کا سفر شروع کیا ہے، معراج کا سفر ختم کیا ہے، اور پیغمبر کی زندگی کے 63 سال ہیں، 53 سال جس نے مکہ کی وادیوں میں گزار دیے ہیں، صبح شام یہاں رہے ہیں، بود و باش یہاں ہے، لیونگ اسٹائل یہاں ہے، یہاں رہنا، یہاں اٹھنا، یہاں بیٹھنا، یہاں کھانا، یہاں پینا۔ اور مکہ جیسا شہر ہے، اور لاہور جیسا نہیں ہے، پشاور جیسا نہیں ہے، ڈی اے خان جیسا نہیں ہے۔ ہاں ہاں یہ وہ شہر ہے جسے قرآن کہتا ہے من دخلہ کان آمنا، جو آئے وہ پیسفلی ہے، جو آئے وہ پرامن ہے، جو آئے وہ اللہ کی نگرانی میں ہے۔ اس شہر کو نبی نے چھوڑا ہے، کس لیے؟ اپنا مدرسہ بچانے کے لیے، اپنا مذہب بچانے کے لیے، اپنا دین بچانے کے لیے، اور شریعت بتانے کے لیے، اور تجھے اور مجھے یہ بات بتانے کے لیے۔ اور علاقے اہم نہیں ہوتے، پلیسز اہم نہیں ہوتی، زمینیں اہم نہیں ہوتی، اس جگہ جہاں بندہ رہے کہ میری پیدائشی مٹی ہے، میری ماں مٹی ہے، نہیں نہیں یہ اہم نہیں ہے۔ اہم ہے تو اللہ کا قرآن ہے، نبی کا فرمان ہے، شریعت ہے، ایمان ہے۔ حضور پاک نے شریعت کو سینے سے لیا، مکہ جیسے شہر کو چھوڑا، اور جہاں تو اور میں جائیں تو احرام کے بغیر جا نہیں سکتے، وہاں جائیں تو چونٹی بھی مارنی پڑے تو تب بھی تجھے صدقہ لازم ہو جائے گا۔
اوے کوئی کبوتر کا شکار کر رہا ہو، تو احرام میں شکار نہ کر، صرف یومی ایما فقط، صرف آنکھ سے اشارہ کر دے کہ وہ بیٹھا ہے، تیرے اوپر دم لازم ہو جائے گا، تو کیسا احرام میں ہے۔ یہ شہر حضور نے چھوڑا دین کے لیے، صحابہ کے لیے، ایمان کے لیے، قرآن۔ اور جب مدینہ گئے تو پھر اب حضور پاک نے پھر مدرسہ بنایا ہے۔ اس مدرسے کو ہم نے تو کئی بار اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جو گیا ہے آج بھی مسجد نبوی، اللہ آپ سب کو لے جائے، اللہ آپ کو مدینہ طیبہ لے جائے، اللہ آپ کی برکت سے ہمیں بھی لے جائے، اللہ اس کے اسباب عطا فرما دے، مقبول مبرور نبی کی خدمت کی حاضری عطا فرما دے، گناہگار زبان سے سلام پیش کرنے والا خوش نصیب بنا دے، حضور سے جواب لینے والا خوش قسمت بنا دے۔ تو حضور پاک کے روضہ اقدس پہ جائیے، پیغمبر کے روضہ اقدس کی طرف یوں ٹھہریے، جس طرف نبی پاک کی پشت مبارک ہے، کمر مبارک ہے، اس طرف ٹھہریے تو حضور پاک کی کمر مبارک سے پہلے احاطہ آج بھی موجود ہے، جسے مدرسہ اصحاب صفہ کہتے ہیں۔ میری بات کا مطلب وہ مدرسہ جو حضور نے بنایا اصحاب صفہ، اس کی چبوترے میں بنایا۔ چبوترے کا معنی اس کی سیلنگ نہیں تھی، چھت نہیں تھی، وہ بغیر چھت کے جس چبوترا رکھا گیا، یعنی پتہ چلا اسباب کم بھی ہو تب بھی علماء کو مدرسے کی فکر کرنی چاہیے۔ اسباب کی بات نہیں ہے جی پہلے ہم گھوڑا لیں گے پھر لگام لیں گے، جی نہیں، لگام لے کے رکھ، جب گھوڑا آئے باندھ کے رکھنا۔ بھائیو، پیغمبر نے اسباب کو نہیں دیکھا، مسبب الاسباب کو دیکھا۔ حضور پاک علیہ السلام نے مدرسہ بنایا، اصحاب صفہ کا مدرسہ بنا۔ وہاں کے ایک اسٹوڈنٹ کا نام لیتا ہوں، مجھے دکھائیے حدیث پاک کی کتاب۔ میں چیلنج، دعوے اور تحدی سے کہتا ہوں، پیغمبر کی حدیث کی کتابوں میں شاید کوئی کتاب ایسی ہو جس کا صفحہ عن ابی ہریرہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خالی ہو، نہیں ہو۔ حضرت ابو ہریرہ کی قبر مبارک آج بھی جنت البقیع میں ہے، فاتحہ پڑھنے ٹھہرتے ہیں، اللہ کی قسم سر سے لے کر پاؤں تک پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے بندہ کہ اس شخصیت کی قبر پہ ٹھہرے ہو، اور جس نے نبی کے پیغام کو 4 دانگ عالم میں پہنچا کر۔ حضرت ابو ہریرہ کی بات آئی تو ایک جملہ کہوں، یہ اسی مدرسے کے طالب العلم ہے حضرت ابو ہریرہ، جو حضور نے مدرسہ صحاب صفہ قائم کیا، کیونکہ یہ بعد میں مسلمان ہوئے، سن 7 ہجری میں مدینہ آئے ہیں، تو اینڈ میں آئے ہیں تو اینڈ میں ہی پہنچے ہیں، تو وہاں پڑھا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرے دماغ میں بعض اوقات یاد کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی تھی، ووکیبلری آف دی ورلڈ، الفاظ یاد کرنے کا ذخیرہ میں کم سمجھتا تھا کہ ذہانت ہے یا نہیں ہے، پتہ نہیں یاد کیوں نہیں ہوتی۔ ایک دن حضور پاک کے دامن رحمت کو پکڑا اور نبوت کے دامن کو پکڑ کے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں جو یاد کرتا ہوں بھول جاتا ہوں۔ حضور پاک نے فرمایا ابسط رداءک، ابو ہریرہ یہ چادر اتارو، کندھے سے اتاری، فرمایا بچھا دو، بچھا دی۔ تو فغرف، نبی علیہ السلام نے ایسے فضا میں یوں لپ بھری ہاتھ کی، ہمیں تو خالی نظر آ رہی ہے نا، حضور نے یوں بھری اور اسی چادر میں ڈال دی، ایک دفعہ بھی دوسری دفعہ بھی، فرمایا فضمہ، ملا لو اور سینے سے لگا لو، کہتے فضممتہ، میں نے سینے سے لگا لی، فما نسیت بعدہ شیء، وہ دن اور میری موت کا دن کبھی حدیث نہیں۔ میرے دوستو، یہ حضرت ابو ہریرہ اسی مدرسے کے اسٹوڈنٹ ہیں، اسی مدرسے کے طالب العلم ہیں، اسی مدرسے کے راہی ہیں جس راہ پر حضور پاک نے اصحاب صفہ کو چھوڑا ہے۔ یہ مدرسہ نبی نے بنایا، اور اس مدرسے میں بیٹھ کر حضور پاک نے پڑھا بھی، پڑھایا بھی، اور پوری ترتیب کے ساتھ پڑھایا، اور نبوت اس سے پتہ چلا کہ حضور پاک نے صرف مدرسہ بنایا نہیں، مدرسہ چلایا بھی، اور اس کے محتمم اول خود بنے ہیں۔
آج جو محتمیم ہے کسی مدرسے کا، اس کی نسبت تو مصطفیٰ کے ساتھ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی عام بات نہیں ہے۔ تم صرف ممبر کو ممبر نبوی سمجھتے ہو اور مدرسے کے اہتمام کو درجہ نبوی نہیں سمجھتے۔ یہ مسجد نبوی نہیں ہے، اور یہ بھی مسند نبوی ہے، مسجد نبوی نہیں کہہ رہا، مسند نبوی ہے، جہاں حضور پاک نے بیٹھ کے پڑھایا۔ آج وہاں پر نبی کی باتوں کو یاد کرنے والا شیخ الحدیث بیٹھ کے پڑھا رہا ہوتا ہے۔ جو اللہ نے وعدہ کیا تھا، ان علینا جمعہ و قرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ، کیا وہ وعدہ آج تک جامعہ محمدیہ میں ہماری آنکھوں کے سامنے پورا نہیں ہو رہا؟ کیا وہ وعدہ پورا وعدہ وفا نہیں ہوا تو کیا ہوا؟ تو میرے دوستو، میں نے کہا تھا مدرسہ نبی نے بنایا، اور نبی کا کام کوئی عام بات ہے حضور نے ویسے بنا لیا؟ جی نہیں، اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں۔ آؤ سورۃ نجم کھولیے، رب کریم نے قرآن کریم میں نبوت کے کام کو یوں فرمایا، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اور نبوت وہ ہے جس کے لیے رب نے ستاروں کی قسم کھا کے فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، نبوت بولتے ہیں اپنی خواہش سے نہیں، اپنی نیڈ سے نہیں، اپنی حاجت سے نہیں، اپنی ضرورت سے نہیں، اپنی امنگ سے نہیں، اپنی بات سے نہیں۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنی خواہش سے نہیں بولتے۔ اللہ پھر حضور کیوں بولتے ہیں، کیسے بولتے ہیں، کس لیے بولتے ہیں، کب بولتے ہیں؟ رب نے فرمایا اِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا حکم آتا ہے، نبوت کام کرتی ہے۔ اِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اللہ کا حکم آتا ہے، نبوت کے کام چلتے ہیں۔ پتہ چلا نبی کے ہر قول و فعل کے معاملات میں اللہ کا حکم ہے، نبی کے ہر منہی اور نوامر میں اللہ کا امر ہے۔ اللہ فرمائے اور نبی کا معاملہ چلے۔ میرے ساتھیوں، اس سے پتہ چلا نبوت کا معاملہ یہ ہے، وہ اللہ کے حکم سے کام کرتے ہیں۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے، حضور نے مدرسہ بنایا، رب کا حکم، مدرسہ چلایا، رب کا حکم، مدرسہ پڑھایا، رب کا حکم۔ آج بھی علماء ربانیین مدرسے بنا رہے، پڑھا رہے، چلا رہے، تو یہ بھی نبی کا اتباع ہے، اللہ کا حکم ہے۔ یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے کہ کوئی بندہ کہ جی ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا، جی نہیں۔ جو رند یہاں سے اٹھا ہے وہ پیر مغاں کہلایا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے ترانے میں یہ لفظ موجود ہے کہ جو یہاں سے اٹھا، 4 دانگ عالم میں جا کے اس نے دین پھیلانے کی تگدو کی ہے۔ اور یقین مانیے، جوہانسبرگ اگر آپ جائیں نا، افریقہ کا شہر ہے، آپ جوہانسبرگ پہنچے تو وہاں کے کونے کونے میں بھی جہاں آگے جا کے لوگ کہتے ہیں سمندر ہی سمندر ہے، زمین ختم ہو جائے، تو وہاں بھی دارالعلوم دیوبند کا فیض، مفتی محمود حسن گنگوہی، فتاوی محمودیہ والے، شیخ الحدیث زکریہ کے خلیفہ مجاز، ان کا فیض آج بھی موجود ہے۔ قبر وہی ہے، پیدا ہندوستان میں ہے، قبر دنیا کے آخری کو۔ ایک ایک جگہ میں پہنچے، ایک ایک جگہ میں گئے ہیں۔ وہ ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا، اکثر لوگ اس لفظ پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہے؟ کہتے ہیں جس نے سبق یاد کیا اسے چھٹی مل گئی، نہ ملی۔ کیا مطلب؟ عام اسٹوڈنٹ تو کہتا ہے جس نے سبق یاد کیا انہوں تو مل جانی چاہیے تھی نا چھٹی، اس تو لب گئی ہے چھٹی، تو اسی کہتے ہیں چھٹی نہیں لبی۔ کیوں نہیں لبی؟ یہ بتانے کے لیے ہے کہ جس نے سبق یاد کیا اسے چھٹی نہ ملی، یعنی سبق یاد کیا ہے تو آگے پہنچانے کا کام شروع ہو گیا ہے، آگے پھیلانے کا کام شروع ہو گیا۔ ہاں ہاں، حضور پاک سے پڑھ کے حضور کے صحابہ نے اتنی دور مقام تک پہنچ کے شریعت کو، دین کو، ایمان کو، احسان کو، قرآن کو یوں پہنچایا ہے کہ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، مراکو کراس کر کے بحر اوقیانوس پہ پہنچے، لوگوں نے بتایا اس سمندر کے بعد آگے سمندر ہی ہے، زمین نہیں ہے۔ انہوں نے گھوڑے کے دونوں پاؤں سمندر میں ڈال کے عرض کیا، میرے مولا تیری زمین جتنی تھی اتنا نبی کا شاگرد آیا، دین بتایا، دین سنایا، دین پہنچایا، دین نافذ کرایا، لیکن اگر آگے بھی وہاں پر زمین ہوتی تو ہم وہاں تک بھی دین لے کر گئے۔ میرے استاذ محترم حضرت مولانا
کہتے ہیں مفتی صاحب بیعت فرما لیں، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے، مولانا عبدالحفیظ صاحب سے بیعت ہو جائیں، آپ کے قریب ہیں، حقیقت میں اصلاح آپ کی ہوگی، مجھے نہیں پرابلم بیعت کا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پیر قریب والا ڈھونڈو تاکہ آپ اس سے اصلاح کر سکیں۔ حضرت مفتی صاحب ماشاءاللہ پیر طریقت ہے، آپ حضرت سے اپنا تعلق قائم فرما لیں تو انشاءاللہ کوئی فائدہ ہی ہوگا آپ کو۔ میں جب اجازت دے دوں تو دونوں بیعتیں شامل ہو جائیں گے، نو ایشو۔ دیکھو مولویاں دے لفظ تبرکن تسی بھی کر لو، مصحف سے آپ کر لیں، تبرکن میں بھی کر لوں گا، ٹھیک ہے انشاءاللہ، اوکے ایگری۔ توجہ، میں نے کہا وہاں تک صحابہ پہنچے ہیں۔ میرے استاذ مکرم حضرت مولانا عبد الرشید تبلیغی جماعت میں بڑا وقت لگا، ان کا مظفر گڑھ میں ہے، آج بھی ماشاءاللہ تبلیغ ان کے جسم میں رچی بسی ہوئی ہے، بڑے سفر ہوئے ان کے۔ وہ قطر گئے، شہزادوں کو جا کر دعوت دی تو شہزادوں نے اپنے سرکاری اس پر بادشاہی پیٹرول پر اپنے خاص طیارے تیار کرائے کہ یار ہم عرب ہیں، یہ عجم آ کے ہمیں دین کی دعوت دے رہے ہیں۔ انہوں نے جہازوں پر گشت شروع کیے اور میپ آف دا ارتھ، پوری دنیا کا نقشہ اٹھایا کہ آخری ملک تک جاؤ۔ کون سی جگہ ہے؟ کہتے جی فجی آئرلینڈ ہے، اس کے بعد زمین نہیں ہے۔ وہ وہاں تک پہنچے۔ ہمارے استاد مکرم نے ریونڈ میں بھی کارگزاری سنائی، پھر ہمیں بھی سنائی کہ یہ لوگ جب وہاں تک گئے تو وہاں بھی کلمہ پہنچا ہوا تھا، اور ان لوگوں نے وہاں پر پہنچنے والوں کو کہا کہ ہمارے میوزیم میں چلو گے، ہم آپ کو بتائیں گے ہم تک دین پہنچا کیسے ہے۔ انہوں نے کہا جی کیسے؟ تو وہاں ایک شخص نے بتایا کہ ہم تو آدم خور لوگ تھے، ایک قبر پہ دکھایا کہ یہ ہمارے آباء و اجداد میں کسی بڑے دادے پر دادے لکڑ دادے سکڑ دادے کی قبر ہے، ھذا رجل اکل 90 رجلا، یہ وہ بندہ ہے جو 90 بندوں کو ذبح کر کے کھا گیا تھا، آدم خور مخلوق قبیلہ تھا۔ کہا ہم تک دین آیا، کیسے آیا؟ میوزیم لے گئے، انہوں نے مصحف دکھایا جو ہاتھ سے لکھا ہوا قرآن تھا، اور ہڈیاں دکھائی کہ جس پر قرآن کا دائی سواری بن کر آیا، وہ سوار جانور تھا، بڑی بڑی اس کی اونٹ کی ہڈیاں تھی، جو اونٹ مر گیا اس ہڈی کو انہوں نے اپنے پاس بطور نشانی رکھ دیا۔ تو پتہ چلا یا نبی کا صحابی کیا ہے یا صحابہ کے شاگرد گئے۔ وہاں تک پہنچے، وہاں تک پہنچے۔ ایک صحابی کو ایک بادشاہ نے کہا تھا کہ تم عرب کے قوم ہو، شاید تمہیں بھوک ہم تک لائی ہے، تمہیں افلاس ہم تک لایا ہے، تمہیں دین نہیں چاہیے تھا، تم نے دین کا نعوذ باللہ لبادہ اوڑا ہے، تمہیں پیسے چاہیے تو ہم بادشاہ ہیں، تمہاری قدموں میں پیسے ڈھیر کر دیں گے۔ انہوں نے بادشاہ کے سامنے نیزہ زمین پہ گاڑا اور فرمایا یا ملک، اے بادشاہ سن لے، نحن نخرج العباد من عبادت العباد الى رب العباد، ہم رسول اللہ کے شاگرد ہیں، ہم دین و دنیا کے متلاشی نہیں ہیں، اس نبی کے ماننے والے ہیں جس نبی کا اعلان ہے ان اجری الا علی رب العالمین، کہ میرا اجر میری تنخواہ اللہ دے گا، مجھے دنیا سے نہیں چاہیے، ہم اس کے ماننے والے ہیں۔ ہم اس لیے نہیں آئے کہ ہمیں بھوک نہ ستایا، جی نہیں، نحن نخرج العباد من عبادت العباد الى رب العباد، ہم بندوں کو بندوں کی عبادت سے نکال کے بندوں کی رب کی عبادت پہ لگانے آئے۔ تو میرے دوستوں، یہ مدرسہ بنا ہے، یہ مدرسہ چلا ہے، یہ مدرسہ پڑھا رہا ہے تو رسول اللہ کی اقتداء میں بن بھی رہا ہے، پڑھ بھی رہا ہے، چل۔ تو میں نے آپ کی خدمت میں ان تمام طلباء کی ترجمانی رکھ دی ہے کہ لوگوں، انہوں نے دین پڑھایا، دین سمجھایا، دین ان تک پہنچا ہے تو نبوی ترتیب پر، نبوی فکر پر، نبوی اہتمام پر، نبوی خواہش پر، نبوی تمنا پر، نبوی امنگ پر، نبوی نیڈ، نبوی ضرور، نبوی حاجت کی بنیاد پر ہے آج یہ اللہ کا قرآن اور نبی کا فرمان آپ اور ہم تک پہنچ رہا ہے۔ اور میرے ساتھیوں، یہ دین پڑھایا ہے ان لوگوں نے، دین سمجھائی ہے ان لوگوں نے، تو ہمیں چاہیے ہم صرف ان کو اپنے مال نہ دیں، اپنے افراد بھی دیں، اپنی اولادوں بھی دو نا، اپنی بچیوں کو بھی دو، اپنی بچوں کو بھی دو جو یہ دین پڑھائیں۔ یقین مانیے، میں بعض اوقات حکومتی لیول کے اجلاس میں جاتا ہوں، وہاں سکول کے، کالجز کے، یونیورسٹیز کے، وہاں پر بڑے بڑے پروفیسر ڈین بیٹھے ہوتے ہیں، ان سب سے ڈیبیٹ کا موقع ملتا ہے، گفتگو کا موقع ملتا ہے۔ اجی ہم نے
بڑے مدرسے بڑے کالج پڑھائے، یونیورسٹیز پڑھائے، بڑی اور ترتیبیں ہم نے چلائی. میں ان سب کو بھی یہ بات کہتا ہوں اور آپ کے سامنے ببانگ دہل کہنے لگا ہوں، علماء کرام نے دین کو سنبھالا، علماء کرام نے شریعت کو سنبھالا، علماء کرام نے مذہب کو سنبھالا، علماء کرام نے ایمان و احسان و اخلاق و مذہب کو سنبھال کے یوں دنیا میں کرپشن سے پاک دیانت دارانہ شعبہ امت کو دیا ہے کہ آج دنیا میں بھی لوگ پڑھنے کے لیے، دین سمجھنے کے لیے علماء کے پاس پاکستان میں آتے ہیں. تو مدرسہ علماء کے ہاتھ میں تھا، دنیا ہمارے تک آئی، معیشت تم لوگوں کے ہاتھ میں تھی، تم نے ڈبا کے دکھا. آج ملک، آج دیوالی ہو رہا ہے، کل دیوالی، اللہ بچائے ہمارے ملک کو، اللہ سلامت رکھے، لیکن سنتے میڈیا پہ کیا ہے، اجی آج دیوالی ہو جائے، اجی کل دیوالی ہو جائے، اور معیشت تمہارے ہاتھ میں تھی، اکنامک تمہارے ہاتھ میں تھی، باقی معاملات تمہارے ہاتھ میں تھے، بجٹ تم نے طے کیا، دیوالیاں بنا دیا، کچھ عمر نکال دیا، اور دین کے مدرسے علماء کے ہاتھ میں تھے، دنیا میں نمبر 1 بنے ہیں کہ دنیا والے بھی یہاں آتے ہیں. میرے دوستو، میں یہ جملے آپ کی خدمت میں اس بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ دینداروں نے اپنا کردار پیش کیا. اللہ پاک آپ حضرات کو جزائے خیر دے. آپ صرف اموال نہ دیں، اولاد بھی دیں، اوقات بھی دیں، ان کو امکنہ اور مکانات کی جگہ بھی دیں. اوہ بچہ تمہارا ہوگا، قرآن پڑھے گا، تم دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے، لیکن تمہاری قبر ٹھنڈی رہے گی، تمہیں یہ ایصال ثواب ملتا رہے گا. ہاں علماء کو سلام ہے جن کو وہ بچہ ملا ہے جس کی آنکھیں نہیں ہیں، لیکن انہوں نے اس کو پڑھا کر تمہاری مسجد کا امام بنا دیا. تو اندازہ لگا ان کی محنت، اندازہ لگا ان کے کام. تو میرے دوستو، ان لوگوں کی بنیاد یہی ہے. یہ میں نے آپ کی خدمت میں بات کی ہے. ہماری جمعیت علماء اسلام کے جرنیل حضرت مولانا امجد خان دامت برکاتہم العالیہ تشریف لا چکے ہیں. آپ سے وہ بھی مخاطب ہوں گے. آخر میں 2-3 باتیں کر کے بات ختم کرنے لگا ہوں. سب سے پہلی بات، آپ کی غیرت پر دستک دے رہا ہوں. یہ غیرت پر ناکنگ سمجھو، غیرت پر دستک سمجھو. حق یہ تھا آج ہم فلسطین میں ہوتے، آج ہم ان مظلوموں کے ساتھ ہوتے جن کا خون وہاں بہ رہا ہے، لیکن ہم اقوام متحدہ کی باؤنڈریز میں قید ہیں، پابندیوں میں قید ہیں. ہم وہاں پر کنٹریکٹ سائن کر چکے ہیں، اس لیے عوام نہیں جا سکتی. یہ کام حکومتوں کا ہے، یہ کام فورسز کا ہے، یہ کام فوجوں کا ہوتا ہے. اسی لیے ہمیں چاہیے ہم وہ کام کریں کہ اسلامی حکومتیں مجبور ہوں اور وہ فلسطین کے ساتھ ٹھہریں. ان میں بہت سے کام ہیں جو ہم کر سکتے ہیں. نمبر 1، ہم اسرائیلی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کریں، اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں. ہمیں موت نہیں پڑ جائے گی کہ اگر ہم پیپسی چھوڑ دیں، ہمیں موت نہیں پڑ جائے گی ہم ایکوافینا اور نیسلے چھوڑ دیں. مجھے دکھائیے، مجھے بڑی خوشی ہے، آتے ہوئے میں نے چیک کیا کہ پاکستانی کمپنی ہے یا اسرائیلی، تو مجھے خوشی ہے کہ جی پاکستانی کمپنی ہے. اور کوئی اپنا رکھیے، کیا مسئلہ پڑ جائے. اس دن مجھے ہمارے میزان بینک کے ریجن مینیجر مجھے ملے، مجھے کہنے لگے مفتی صاحب آپ سے ایک بات شیئر کرنی ہے. میں نے کہا بتائیں. کہتے ہیں پوری فیملی کا راشن لینا تھا، تو جس وقت راشن لینے گیا اور اسرائیلی پروڈکٹ سامنے آئے نا، تو مجھے آپ کا ایک جملہ ویڈیو میں یاد آ گیا کہ تجھے موت نہیں پڑ جائے گی اگر یہ چیزیں نہیں لے گا. تو کہتے ہیں میں نے بیگم کو وہی کلپ دکھایا، آنکھوں میں ہم نے طے کیا کہ اسرائیلی پروڈکٹ آج کے بعد ہمارے گھر میں نہیں جائے گی. تو یہ کام کریں گے. جتنے حضرات بیٹھے ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کرے کہ ہم اسرائیلی پروڈکٹ استعمال نہیں کریں گے، فلسطینیوں کے خون میں اپنے ہاتھ نہیں رنگیں گے. ان کا امداد فلسطینیوں کی امداد کریں گے، اسرائیل کی امداد نہیں کریں گے. کرو گے نا انشاءاللہ. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ غیرت کی بات کو دیکھو، غیرت کے معاملے کو سمجھو. اس پر ایک کام یہ کریں. اور دوسرا، اپنی آئیڈیز کو فلسطین کے حق میں رنگین کر دیں. ایک آئی ڈی بند ہو تو دوسری کھول لو، تیسری بند ہو تو چوتھی کھول لو. جھپٹنا پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک طریقہ. ہمیں علامہ نے سمجھایا ہے رحمہ اللہ، ہم اسی ترتیب پہ چلیں گے. ایک نہیں کئی آئیڈیاں فلسطینیوں کے لیے یوں جوتے کی نوک پہ قربان ہے. نمبر 3، جب تک جا نہیں سکتے تب تک اس تحریک کو مظاہروں کے ذریعے،
میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے، چوکوں پہ بیٹھ کے، چوراہوں پہ بیٹھ کے، استاذ ہے تو اسٹوڈنٹ سے، وکیل ہے تو اپنے بار میں، ججز ہے تو اپنے چیمبر میں، باقی حضرات ہے تو اپنے آفیسز میں بیٹھ کر اس مسئلے کو ڈسکس کرے تاکہ حکومتیں اس بات پر دباؤ میں آئیں اور وہ فلسطین کے ساتھ ٹھہرے۔ نمبر 4، ہم وہاں جا نہیں سکتے، ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں۔ سفید ریش کی دوار اب واپس نہیں لوٹاتا، معصوم بچوں کے ہاتھ اٹھوائیں، یہ بچے جن بچوں کے گناہ نہیں ہیں ان سے منگوائیں، اور اسی طرح ان کی امداد اور نصرت کرنے کے لیے بھی اپنے آپ کے اموال کو وقف کرو۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، توجہ، حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا راویہ ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہیں جب جانا ہو بیت المقدس تو اتنا نماز کا ثواب ملے گا۔ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ اگر کوئی نہ جا پائے تو فرمایا ان چراغوں میں جو تیل جلتا ہے اس میں اپنا حصہ ڈلوا دو۔ آج میں سلام پیش کرتا ہوں شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم کو اور قائد ملت اسلامیہ امام انقلاب حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم کو کہ جس وقت پوری دنیا کے حکمران ڈر کے ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں اور عالم کفر الملت واحدہ کا مصداق بن کے اسرائیل کے ساتھ ٹھہرا ہے، یہ گائے ہیں اور حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے انہیں بتایا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، تمہیں تکلیف ہے تو ہمیں تکلیف ہے۔ میرے ساتھیوں، اس موقع پہ انہیں خراج تحسین پیش کرنا یہ کوئی کم نہیں ہے، اور میں ایک جملہ مزید بھی کہتا ہوں، ارباب حکومت کو یہ جملہ کہتا ہوں، کہاں ہیں ہماری ایجنسیز، کہاں ہیں ہمارے ادارے، کہاں ہیں ہمارے سیکورٹی فورسز؟ کل قائد ملت اسلامیہ کی گاڑیاں فیول ڈلوا کے واپس آ رہی تھی، حضرت محترم گھر میں موجود تھے، لیکن ان گاڑیوں پر اٹیک ہوا ہے، کیوں ہوا؟ یہ ایسے تو نہیں ہوتا کہ اتفاق سے فائر ہو گیا ہو، اس کے لیے پلاننگ چاہیے، اس کے لیے جاسوسی چاہیے، اس کے لیے باقاعدہ پوری ترتیب چاہیے۔ تو کہاں گئے؟ صرف ہمیں تھریڈ الرٹ جاری کرو گے کہ اپنی حفاظت کر لو؟ آپ کی حفاظت کے معاملات اور کیا ہے؟ آج محافظ خود کی حفاظت مانگ رہا ہے، ہماری حفاظت کی ذمہ داری انہی کی ہے۔ قائد ملت اسلامیہ دامت برکاتہم نے کھلا کھلا کہا کہ ہمیں صرف الیکشن نہیں چاہیے، الیکشن کا پرامن ماحول بھی چاہیے۔ تو میں آپ کی وساطت سے ہی بات کر رہا ہوں، آپ تائید کرتے ہیں اس کی؟ جتنے ساتھی بیٹھے ہیں، علماء کی سیکورٹی کو پورا کیا جائے نہ کیا جائے؟ جزاکم اللہ۔ اور میرے ساتھیوں، آج الیکشن کا زمانہ ہے تو میں آپ کے سامنے ایک ہی بات میں بات ختم کرتا ہوں۔ آپ حضرات وہی ورچی مہر لگے آپ کی اس پرچی پہ جو کتاب کا نشان ہو یا کتاب کے اتحادی کا نشان ہو، تاکہ ہم بتا پائیں میرے اللہ ان علماء نے ہم سے جو مانگا تھا ہم نے وہ دیا تھا، چاہے نوٹ مانگے تھے تو نوٹ دیے تھے، ووٹ مانگا تھا تو ووٹ دیے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ جتنے حضرات بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے، دین اسلام پر اللہ ہمیں قائم اور دائم رکھے۔ یہ بات ذہن میں رکھنا، ہماری ووٹ کی پرچی اس پر مہر نہیں لگے گی جس نے مسجد نبوی کی توہین کی ہو، یاد رکھنا۔ جسے خاتم النبیین پڑھنا نہیں آتا، ہماری مہر اس پہ نہیں لگنی چاہیے، یہ یاد رکھنا۔ جو بندہ ریاست مدینہ کا نام لے کے قادیانیت کو پرموٹ کرے، ہماری پرچی اس پہ نہیں لگنی چاہیے۔ جو اپنی بیٹی کو غیر بیٹی کہہ کر پھر تسلیم، پھر انکار، پھر اقرار، اس جیسے معاملات کرے اور دنیا کو کہے کہ اپنی اولادوں کو پاکستان میں پڑھاؤ اور اپنی اولاد یہودیوں کے کنٹرول میں دے کر بیٹھے، ہماری اس پر مہر نہیں لگنی چاہیے۔ ہماری مہر وہاں لگے گی جو ہمارے دین کے بھی محافظ ہوں گے، ہمارے دنیا کے بھی محافظ ہوں گے۔ جزاکم اللہ تعالی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔